آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے. لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں, اس میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے. میں حدیث مالک الدار کی وضاحت سے ہم نے اس کے دلائل کی روشنی میں اس حدیث کو بیان کیا. اب اس حدیث پر کچھ اعتراضات جو خوارج کی طرف سے کیے جاتے ہیں, آج میں ان کا جواب تفصیل سے عرض کروں گا. سب سے پہلا اعتراض اس حدیث کی سند کے اندر جو اعتراض ہیں وہ یہ ہیں کہ اس حدیث کی سند ہے, یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ, اس کے اوپر حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار, یہ اس حدیث کی سند ہے. اس کے اندر سب سے پہلا اعتراض جو وہ علمی کتابی دوست وہ جیرم والا کارخانے میں انہوں نے کیا, وہ کہتے ہیں جی اس میں اعمش مدلس راوی ہے, ان سے روایت کر رہا ہے, اور اعمش کی ان سے روایت تو قبول ہی نہیں ہوتی, وہ تو حدیث ہی جھوٹی ہوتی ہے, ہم تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں. وہ بڑا زور دے کے انہوں نے کہا ان سے روایت تدلیس ہو گئی, جرم ہو گیا, بس ماننی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اعمش کی ان والی روایت, تدلیس والی روایت کیا مطلقاً مردود ہے یا کبھی کبھی قابل قبول ہے؟ سب سے پہلے اگر تو اعمش کی ان والی روایت, تدلیس والی روایت مطلقاً مردود ہے, یہ میرے سامنے روایات المدلسین ہے, یہ کتاب کو لکھنے والے ڈاکٹر عواد الخلف ہیں, اس کا صفحہ نمبر 313 ہے. اس کے اوپر روایات المدلسین فی صحیح البخاری, کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ بخاری میں جو مدلسین کی روایتیں ہیں. اس کے اندر چوتھی مبحث میں سلیمان بن مہران امام اعمش, یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی سند میں, اس کی ان والی روایت کے بارے میں ڈاکٹر عواد صاحب کہتے ہیں وہ احادیث جو صحیح بخاری میں اعمش کی ان سے روایت کی گئی ہیں ان کی تعداد 246 ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت صاحب اب آپ ایک وہ نوٹ پیپر جو تحقیقی ریسرچ پیپر آپ لکھتے ہیں, ایک ریسرچ پیپر اس پر بھی لکھیں کہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ جو حدیث ہے کہ صحابی رسول اللہ کے مزار پہ گئے اس میں اعمش ان سے روایت کر رہا ہے تو وہ تو جھوٹی ہوتی ہے, ہم نہیں مانتے. آپ یہ بھی ریسرچ پیپر ایک لکھ کے دیں کہ بخاری کے اندر 246 روایتیں جو اعمش ان سے روایت کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی ہیں, ہم ان کو بھی نہیں مانتے. قیامت تک آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے اور نہ ہی ان میں اتنی ہمت ہے کہ اس بات کی جرات کر سکیں. یہ صرف دوگلی پولیسی. آگے میں امام ذہبی کو پڑھوں گا اور اگلے صفحے پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وَعْلَمْ, جان لو ان عنعنۃ الاعمش لیست مردودہ, اعمش کا جو عنعنہ ہے وہ مطلقاً مردود نہیں ہے. مطلق طور پر اعمش کا ان سے روایت کرنا, اعمش کی تدریس مطلقاً مردود نہیں ہے, بل ہی علی اقسام, بلکہ اس کی کئی قسمیں ہیں. وہ آگے میں امام ذہبی کی زبان سے پڑھتا ہوں. اب 246 روایتیں صحیح بخاری کے اندر, آپ کہیں کہ جی یہ ضعیف ہیں, نہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے. اب آگے صحیح مسلم پہ آ جائیے, یہ میرے سامنے روایات المدلسین فی صحیح المسلم, یہ بھی ڈاکٹر عواد حسین الخلف کی, اس کا صفحہ نمبر 109 ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اعمش سلیمان بن مہران الاعمش, ان کی صحیح مسلم کے اندر جو ان سے روایتیں ہیں تدلیس والی سما کی تصریح کے بغیر, ان کی تعداد 257 ہے. 257 حدیثیں صحیح مسلم کے اندر اعمش ان سے روایت کرتا ہے, سما کی کوئی تصریح نہیں. آج تک کوئی بندہ کہہ کے دکھائے کہ جی وہ 257 روایتیں ضعیف ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ صرف سنیوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنے اصول گھڑ لیے ہیں. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ اعمش کی ان والی روایت مطلقاً مردود نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی قبول ہوتی ہے. وہ کب قبول ہوتی ہے یہ زوم کیجئے, یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی کی میزان الاعتدال ہے, اس کا یہ صفحہ نمبر 224 ہے. یہ دیکھیے, یہ اس کے اوپر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, اعمش کی تدلیس کو بیان کر رہے ہیں. تدلیس کو غور سے دیکھ لیجئے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لکھتے ہیں وَهُوَ يُدَلِّسُ, کبھی کبھی اعمش تدلیس بھی کرتا ہے اور کبھی ضعیف سے بھی تدلیس کرتا ہے اور کبھی ضعیف سے نہیں بھی کرتا. فَمَتَا قَالَ حَدَّثْنَا فَلَا کلام, جب تو حدثنا کہے تو کوئی کلام نہیں, اور جب ان کہے تو احتمال تدلیس ہوتا ہے. إِلَّا فِي شُيُوخٍ لَهُ, لیکن اعمش کے کچھ استاذ ایسے ہیں اگر ان سے وہ ان کے لفظ سے بھی روایت کرے تو اس کی روایت قبول ہوتی ہے. یہ امام ذہبی لکھتے ہیں. اب وہ کون کون سے استاد ہیں, ہم یہ نام سنیے گا. ان استادوں کے نام کا ابراہیم, پہلے ابراہیم نخعی,
و ابن ابی وائل ابن ابی وائل و ابو صالح السمان اور ابو صالح السمان، یہ تین استاد جن کے نام امام ذہبی نے لیے، امام ذہبی فرماتے ہیں جب ان سے اعمش روایت کرے، اگرچہ ان سے کرے، وہ روایت محمول الاتصال ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی، اور ان کے اندر جو ابن ابی وائل ہیں وہی سند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ اب اصول محدثین کے نزدیک امام ذہبی کے اصول کے مطابق مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بالکل صحیح اور بالکل درست ہے، اور اسی پر فتویٰ امام ابن حجر اسقلانی اور امام ابن کثیر نے دیا کہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اچھا، اگر کوئی اب بھی کہے نہیں جی ہم نے نہیں ماننا، نہ امام ذہبی کی بات ہم نے نہیں ماننا، جب وہ حدیث آتی ہے نا کہ یہ کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی گئی، تو علمی کتابی کہتا ہے نہیں وہ مستدرک حاکم والے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، صحیح بات تو امام ذہبی کی ہے، امام ذہبی جیسا تو کوئی امام ہی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اب بھی میں تمہیں امام ذہبی کی بات بتاتا ہوں، اب بھی مانو کہ واقعی امام ذہبی سے بڑا کوئی امام ہی نہیں تھا، یہ بات بھی امام ذہبی لکھتے ہیں۔ اب آگے الزامی جواب سنیے، یہ جو حدیث عن الاعمش عن ابی وائل، یہ جو حدیث کی سند ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، نہیں جی یہ مردود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کل 13 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر یہ حدیث آئی، یہ سند آئی ہے مکمل، یہی 13 مقامات صحیح بخاری کے اندر، اور یہ ڈاکٹر عواد حسین الخلف صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر وہ 13 کے 13 مقامات لکھ دیے۔ میں آپ کو برکت کے طور پر چند حدیثوں کے نمبر بتا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 477، 2119، 2672 اور 4487، یہ 3-4 روایات کے میں نے نمبر بتا دیے، باقی 13 مقامات آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل وہی سند ہے جو یہاں پر ابن حدیث مالک الدار کی سند ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں علمی کتابی دوستوں سے اور تمام خوارج سے کہ آپ بخاری کی ان 13 حدیثوں کو ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ نہیں کہیں گے، لیکن بخاری کے استاد اگر اسی سند سے حدیث لکھ دیں تو کہیں گے نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ اس سے سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ اب آگے آ جائیے، صحیح مسلم کے اندر 50 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر بالکل وہی سند آئی ہے جو حدیث مالک الدار کی سند ہے، لیکن ان 50 مقامات کو آج تک کسی نے ضعیف نہیں کہا۔ کوئی اہل حدیث دوست خارجی یا علمی کتابی کہے کہ جی وہ مسلم کی 50 حدیثیں ضعیف ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں، تب بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ آگے آ جائیے، وہ مسلم کے 50 مقامات کو بھی ڈاکٹر عباد صاحب نے لکھا۔ اب آگے سنن اربع کے اندر سنیے گا، یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی کے اندر 50 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر اعمش روایت کر رہا ہے، ان سے روایت آگے ابو صالح ہے، اور ان کے اندر اکثر مقامات کو علامہ البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی عظمت کی بات آئی تو یہاں آ کے انہوں نے کہا نہ اس کو ہم نے نہیں ماننا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آگے ابو داؤد کے اندر 32 مقامات پر یہ سند موجود ہے، بالکل یہی سند جو حدیث مالک الدار مصنف ابن ابی شیبہ کے صحابی رسول اللہ کے قبر پہ گئے اور جا کر دعا کی، رسول اللہ کو مخاطب کیا، اللہ نے ان کی حاجت کو پورا کر دیا، بالکل یہی سند ابو داؤد میں 32 مقامات پہ ہے۔ البانی اکثر کو کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ میں یہ حدیث آئی، یہ سند آئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ ابن ماجہ میں 67 مقامات ایسے ہیں جن پر یہ سند موجود ہے، اکثر کو البانی صاحب صحیح کہتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے ان کی صحیح اور ضعیف سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد۔ آگے سنن النسائی کے 9 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ سند موجود ہے، اور اس سند کو اکثر کو علامہ البانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ میں یہ سند آئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں ماننا۔ اب صحاح ستہ کے کل 221 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اعمش روایت کر رہا ہے، روایت بھی ان سے کر رہا ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، یہی سند ہے۔ 221 مقامات کل صحاح ستہ کے اندر۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی علمی کتابی یا خارجی لکھ کے دے دے کہ صحاح ستہ کے بخاری مسلم سمیت وہ 221 مقامات ضعیف ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اعمش ہے، ان سے روایت کر رہا نہیں، اکثر روایات کو خود کہتے ہیں یہ صحیح ہیں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ میں یہ حدیث آ گئی، یہ روایت آ گئی، تو ان کا نا جی ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں، یہ تو حدیث لکھی ہی نہیں، ضعیف ہے، یہ تو جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پہلا اعتراض جس کا جواب آپ کے ذمہ کرم پہ باقی ہے، جو قیامت تک کے لیے آپ کو وقت بھی دیا ہے کہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اب آگے دوسرا اعتراض اس حدیث پر جو کرتے ہیں، اس کی سند پر، وہ کہتے ہیں جی مالک الدار تو مجہول راوی تھا، وہ تو ثقہ ہی نہیں تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں۔ البانی صاحب نے بھی یہی اعتراض کیا، انہوں نے کہا مالک الدار۔ اچھا مزے والی بات یہ ہے کہ البانی صاحب نے اس حدیث کی سند پر اعمش کی تدلیس کا کوئی انہوں نے اس طرح کا اعتراض نہیں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے امام ذہبی کو پڑھا ہوا تھا۔ لیکن آج کل کے یہ چھوٹے ممولے کہتے ہیں اعمش تو مدلس تھا، اب یہ 221 مقامات کو ضعیف کہہ دیں، ہم مان لیں گے کہ واقعی یہ بھی نہیں ٹھیک۔ اب آگے
مالک الدار دوسرا اعتراض جو اس حدیث پر کیا جاتا ہے اس کی سند پر، وہ یہ ہے کہ مالک الدار مجہول راوی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں اختصار کے ساتھ اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ بیان کیا اور اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی۔ دوسری بات، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ دمشق ہے، اب اس کو زوم کیجئے، اس کا صفحہ نمبر 489 ہے، اس کے اوپر پورا باب امام ابن عساکر نے قائم فرمایا۔ یہ دیکھیے پورا باب ہے مالک الدار کے اوپر، امام ابن عساکر جیسا امام پورا باب قائم کر رہا ہے ان کے احوال اور ان کے قرائن پر۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے غلام تھے، حضرت ابو بکر، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور فاروق اعظم سے انہوں نے حدیثیں سنی، وروا عنہ ابو صالح، اور ابو صالح نے ان سے روایتیں کی ہیں۔ اب مالک الدار غیر ثقہ یا مجہول نہیں تھے، امام ابن عساکر کہتے ہیں ثقہ تھے، آگے نیچے انہوں نے وہ حدیث بھی لکھ دی، پوری حدیث لکھ دی۔ اب اس کے بعد یہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، اس کے اوپر امام ابن سعد جیسا امام لکھتا ہے مالک الدار فاروق اعظم کے غلام تھے اور حضرت ابو بکر عمر سے انہوں نے روایت کی اور ابو صالح السمان نے ان سے روایت کی، وکان معروفن، اور وہ بھی معروف تھے۔ اب یہ پہلے طبقے کے اندر، تابعین کے پہلے طبقے میں امام ابن سعد ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ البانی صاحب 7ویں طبقے کے تابعین میں سے اکثر کی روایات کو کہتے ہیں وہ روایات ٹھیک ہیں، لیکن یہ پہلے طبقے کے جو تابعین ہیں ان کی روایات کو کہتے ہیں نہیں ان کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کون تھے، کدھر سے آئے کدھر کو پتہ ہی نہیں ان کو لگا، نعوذ باللہ۔ اب آگے صحیح الترغیب والترہیب علامہ البانی کی جو تحقیم ہے اس کے اندر انہوں نے مالک الدار کی ایک حدیث کو صحیح کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ مجہول تھے یا غیر ثقہ تھے، تب کوئی نہیں۔ لیکن جب شان مصطفیٰ میں یہ روایت آئی، عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی اور ترجمانی میں آئی، انہوں نے کہا جی ہم تو مانتے ہی نہیں، یہ تو جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ اب تیسرا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو صالح اور مالک الدار کے درمیان، ابو صالح اور مالک الدار کے درمیان انقطاع کا گمان ہمیں ہوتا ہے، یہ تیسرا اعتراض ہے۔ اب ہم آپ کو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھائیں گے، جو آپ بار بار کہتے ہیں نا آپ کو تو اصول حدیث کا پتہ ہے، وہ علمی کتابی کہتا ہے ان کو تو مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھاتا ہوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں کیا لکھا ہے۔ آپ کھولے ابھی اٹھائیے صحیح مسلم اور اس کا مقدمہ کھولے، امام مسلم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں دو راویوں کی آپس میں ملاقات کا ہونا لازمی نہیں بلکہ معاصرت ان کا ایک زمانہ پایا جانا ہی حدیث کی صحت کے لیے کافی ہے، اور ان دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ اب امام مسلم کے اصول اور قانون کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق بھی یہ حدیث درست ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چوتھا اعتراض، وہ کہتے ہیں جی مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے والا اگر آپ کی ان باتوں کو مان بھی لیں تو نبی علیہ السلام کے دربار پہ جو بندے گئے ان کا تو نام ہی پتہ نہیں تھا، وہ وہاں تو یہ آتا ہے فجا رجل، ایک بندہ گیا، بندہ پتہ نہیں کون تھا، اب کوئی پتہ نہیں گیا کون تھا، اس سے کوئی دلیل نہیں بنائی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں یہ بھی اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، اس کے اوپر امام ابن کثیر لکھتے ہیں حتی اقبل بلال بن حارث المزنی، وہ آنے والا کو عام بندہ، ایویں بندہ نہیں تھا بلکہ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ اگر ان کو آپ مجہول مان بھی لیں تو اس کے اندر صحت کی بنیاد فاروق اعظم کے سکوت اور فتوے پر ہے کہ سارے واقعے کو سننے کے بعد فاروق اعظم نے خاموشی کا اظہار کیا، جس سے آپ کی رضا کا پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم ان کے اس عمل پر راضی تھے اور ان کا بھی یہ ایمان تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے اپنی حاجات سنا دو، رسول اللہ کو اپنا درد دل سناؤ، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ جتنی میں نے چند تحقیقی باتیں پیش کی، اس کا جواب یہ تمام وہ حضرات جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔